الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں سارے دوست میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطقا بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی عزتیں عظمتیں. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی عزتیں عظمتیں. کیا یہ کم ہے میرے لیے کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اور جو بھی آیا محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جن کو ان کے دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. بادل ہر طرف رحمت کے چھا گئے، بادل ہر طرف رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کے سید کونین آ گئے. پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، ہر ذرہ جلوہ گہے طور ہو گیا. پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے. رب ذوالجلال کی بے پایا حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شافع روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں لاتعداد ہدیہ درود السلام کے بعد آج کی یہ محفل میلاد پاک جو محمد سکندر اور محمد آصف نے حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے سجائی ہے. جس جگہ پر یا جس دھرتی پر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس کو سجا دیا جائے تو پورا سال وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. دستور قدرت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں. لاکھوں نبی دنیا کے اندر آئے اور دستور قدرت تھا کہ ہر نبی دنیا کے اندر پہلے آیا، اس کا تذکرہ بعد کے اندر ہوا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم پہلے رکھا، ان کا ذکر بعد میں ہوا. حضرت شیس علیہ السلام دنیا کے اندر پہلے آئے، ان کے نام کے تذکرے بعد کے اندر ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں قدم پہلے رکھا، ان کے نام کے کلمے بعد کے اندر پڑے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں پہلے آتے ہیں، ان کا ذکر بعد کے اندر ہوا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے دنیا میں قدم پہلے رکھا، ان کے چرچے ان کی شہرت بعد کے اندر ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں پہلے آتے ہیں، ذکر تذکرے ان کے بعد کے اندر. یعنی ایک دستور قدرت تھا کہ ہر نبی دنیا میں پہلے آیا، اس کے نام کے کلمے بعد میں پڑے گئے، اس کے تذکرے بعد کے اندر ہوئے، ان کی چرچے ان کی شہرت بعد
کائنات کے اندر ہوئی. ہر نبی نے دنیا میں قدم پہلے رکھا, ذکر ان کا بات کے اندر. نبیوں کی پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو آمنہ کے لال لجپال کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں قدم بعد کے اندر رکھا. ان کے تذکرے عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک پہلے سے ہو رہی ہیں. حضور اکرم علیہ السلام دنیا کے اندر بعد میں آئے, جلوہ آرائی بعد کے اندر ہوئی, دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری بعد میں ہوئی, لیکن عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور حضور کے تذکرے پہلے سے ہو رہی ہے. عالم ازل سے عالم ابد تک یہ سلسلہ حضور اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کا مجلسیں یہ سجتی رہیں گی کہ مٹ گئے مٹتے رہے مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مناظر گیلانی نے کتاب لکھی ہے النبی الخاتم. وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آنے والے تو بڑے آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. کہا صرف ایک ذات ہے کہ جو آئی تو آتی چلی گئی, نکھری تو نکھرتی چلی گئی, سنوری تو سنورتی چلی گئی, بڑی تو بڑھتی چلی گئی. کہا ہر نبی آئے لیکن ہر ایک دنیا کے اندر جانے کے لیے آیا. آمنہ کا لال کملی والے محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آیا تو بس آنے کے لیے ہی آیا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور پھر یہ دستور قدرت تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات طیبہ جب کسی نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا تو ہر نبی کو دنیا کے اندر بھیجے جانے کے بعد اس نبی کی امت کو اس نبی کے توسط سے رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی کلمہ عطا کرتا تھا. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. نوح آئے تو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, نوح نبی اللہ. ابراہیم آئے تو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل آئے تو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ آئے تو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ آئے تو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی کی امت کو اس نبی کے توسط سے اللہ پاک کی ذات طیبہ نے کلمے عطا کیے. لیکن ہر نبی کو ملنے والے کلمے کو اگر دیکھیں تو ہمیں ایسے حروف ملیں گے جن حروف پر نقطے آتے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطے موجود, لا الہ الا اللہ نون نجی اللہ کے نون پہ جیم پہ یا پہ نقطے موجود. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم پہ نقطے, خلیل اللہ پہ نقطے. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطے موجود. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطے موجود. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لفظ عیسیٰ پہ دیکھے تو نقطے موجود. ہر نبی کی امت کو ملنے والے کلمے کے اندر ہمیں ایسے حروف ملیں گے جن حروف پر نقطے آتے ہیں. اگر رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے کسی کلمے کے اندر ایسا حرف بھی گوارا نہیں کیا جس کا حرف پر کوئی نقطہ آتا ہو تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کی جز کو بھی رب نے نقطوں سے خالی رکھا, محمد رسول اللہ کی جز کو نقطوں سے خالی رکھا, لفظ اللہ کو بھی نقطوں سے خالی رکھا, لفظ محمد کو بھی نقطوں سے خالی رکھا. رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے اپنے ذاتی نام کو, اپنے محبوب کے ذاتی نام کو نقطوں سے خالی رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ دنیا والوں جس طرح رب ذوالجلال اپنی ذات پر اور اپنے نام پر کوئی نقطہ گوارا نہیں کر سکتا, اسی طرح اپنے محبوب قبر والے محمد مصطفیٰ کی ذات پر بھی کوئی نقطہ گوارا نہیں کر سکتا. نقطوں سے خالی اللہ نے حرف بھی ایسا نہیں رکھا کہ جس پر کوئی نقطہ آتا ہو. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر حضور کے نام پڑھا کرتے تھے تو حسان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت کہتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے اس کائنات عالم کے اندر اس رب ذوالجلال کی اس دھرتی پہ میری آنکھ نے آج تک کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کوئی آنکھ دیکھتی بھی کس طرح, کوئی ماں ہی نہیں اس کائنات کے اندر جس نے کملی والے محمد مصطفیٰ جیسا لال جنم دیا ہو. حضور اکرم علیہ السلام کہ جن کے حسن کے تذکرے, جن کی زلفوں کے, جن کے چہرے کے, دندان مقدس کے, جن کے سینہ پاک کے, جن کے ہاتھوں کے
रब ज़ुल जलाल कुरान मजीद के अंदर कसमें उठाता है हुजूर की ज़ात से ज़ात, अल्लाह के महबूब जिन गली कूचों के अंदर चलते हैं, उन गली कूचों के अंदर जिन गली कूचों में कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के तलवे लगते हैं, उन तलवों के साथ जो खाक के जर्रे लगते हैं, रब लाउक्सम बिहाज़िल बलद कहकर उन गलियों को भी कसमें खाता है, उन शहरों को भी कसमें खाता है जहाँ कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खरामा चलते फिरते हैं। कहते हैं कि वासन मिन कलम तरकत तोइनी, किसी आंख ने कायनात आलम के अंदर कमली वाले मुस्तफा जैसा हसीन नहीं देखा, और कोई आंख देखती भी किस तरह, रब ने ऐसा लाल दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किया। जिब्राइल अमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरापा नूर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत पे आए मेराज की शब, तो जब आकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के तलवों को चूमा था, कहा जिब्राइल जो सरापा नूर है, नूरियों का सरदार है, नूरियों का शहंशाह है, लेकिन हुजूर के कदमों के तलवों को चूम कर जिब्रील ने भी झूम के कहा था कि न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। वासन मिन कलम तरकत तोइनी, ऐसा हसीन कायनात आलम के अंदर कोई है ही नहीं, ऐसी माँ ही नहीं जिसने कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हसीनो जमील जना हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते तो कहा करते कि कान नशम से तजरी फी वजही, हुजूर के रुखसारों को देखते तो कहते कि यूं लगता है कि सूरज आसमानों पे नहीं चमकता, बल्कि कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा के रुखसारों पे चमकता है। कोई हुजूर के दंदाने मुकद्दस से निकलने वाली नूरानियत की शुआओं को देखता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत की शुआओं का आलम था जिस वक्त हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ गए हैं, तो मदीना तो तैयबा के अंदर मदीने की कच्चे मकानों की कच्ची दीवारों में से कोई दीवार ऐसी नहीं थी कि जो कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानियत के जलवों से चमक नहीं रही थी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक कुरान वद्दुहा कहता है, और वद्दुहा कहकर कुरान हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुकद्दस की कसमें खाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को कोई देखता कि पसीने के कतरे आए, पसीने के कतरे आकर हुजूर के रुखसारों पे रुकते। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चरखा काट रही है, तंदी टूट गई। आप जिस वक्त तन लगाने के लिए बीबी आयशा देख रही लगा रही थी वो तन, सामने अल्लाह के महबूब बैठे हुए अपना जूता गांठ रहे थे। बीबी आयशा का नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे पसीना आया हुआ था, पसीने के कतरे आकर कमली वाले मुस्तफा के रुखसारों पे आकर रुक गए। बीबी आयशा देखकर हुजूर की तरह मुखातिब होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे मुकद्दस पर और रुखसारों पर ये पसीने के कतरे यूं लग रहे हैं जिस तरह चांदी के पत्थरों पे नूर के मोती ढड़क रहे हों। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुल्फ़े अंबरी को कोई देखता तो वो कहता कि यूं लगता है कि कमली वाले मुस्तफा की जुल्फों को देखकर कि सितारे आसमानों पर नहीं चमकते, बल्कि कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा की जुल्फों में चमकते हैं। कि कतरों को समंदर करता था, जर्रों को सितारा करता था, कौनैन में खम आ जाता था जब जुल्फ संवारा करता था। कि मीवरिया कस्तूरियां दा जदों यार ने जुल्फां खोलियां, उधर काबा मुड़ गया साईं जिधर यार ने जुल्फां मोड़ियां। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम हुजूर गुफ्तगू करते, जब लफ्ज मुंह से निकलते तो देखने वाले कहते यूं लगता है कि जिस तरह कोई माला टूट जाए तो उसके मोती जमीन पे गिरते हैं। हजरत बर्रा बिन आज़िब से पूछ के देखिए, क्यों कहते हैं कि इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई माला टूट जाए तो उसके मोती जमीन पे गिरते हैं। हुजूर की जुबान से निकलने वाले अल्फाज का ये आलम था कि तू अजय मेरा महबूब ने डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ावे, जे रुख तो निकाब हटावे, जे ओ जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हथ फुल्ला तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, बिजली दर्दी लिश्क न मारे मत बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विच उस दे जेड़ा आवे ओ विक जावे, खुलक खुदे ने मोली दुनिया कोई विरला जान छुड़ावे, तौबा तौबा हुसन नबी दा जेदी चाल न चली जावे, आजम एडा सोना माही सन किधरे नजर ना आवे।
حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کائنات عالم کے اندر آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں ہی نہیں جس نے حضور جیسا جنا ہو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، کہ اللہ پاک نے، میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ نے وہ کلمہ بھی، کلمے کے اندر وہ حرف بھی گوارا نہیں کیا جس حرف پر کوئی نقطہ آتا ہو۔ حضرت احسان بن ثابت حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر جب نعت پڑھتے تو کہتے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک یا رسول اللہ آپ کو پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اس طرح پیدا کیا جس طرح اللہ کے محبوب خود چاہتے تھے۔ ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ عیب جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا، اللہ نے ہر نبی سے یہ کہا کہ میرے نبی عیب کے قریب نہیں جانا۔ ولی آئے تو کہا عیب کے قریب نہیں جانا، متقی آئے تو کہا عیب کے قریب نہیں جانا، کوئی پرہیزگار اس کو کہا عیب کے قریب نہیں جانا۔ انسان تھے، مخلوق تھی، امتیں تھی، کہا عیب کے قریب نہیں جانا۔ ہر انسان کو رب جلال کی طرف سے یہ تاکید کی جاتی رہی کہ عیب سے بچ کے رہنا، عیب کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب کملی والے مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیجا تو رب نے عیب کو حکم دے دیا کہ عیب تو نے میرے مصطفیٰ کے قریب نہیں جانا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اس طرح پیدا کیا جس طرح محبوب خود چاہتے تھے۔ ذرا عالم تصور کے اندر جا کے دیکھو، جب رب نے اپنے محبوب سے پوچھا ہوگا محبوب تمہیں کیسا پیدا کروں، تو اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور نے عرض کی ہوگی کہ مولا اگر میری مرضیوں کے مطابق تو مجھے پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ہاتھ وہ پیدا کر کہ جب تیری بارگاہ کے میں اٹھیں تو دیکھنے والے کہیں کہ یہ ید اللہ ہے۔ انگلی وہ پیدا کر کہ جس وقت میری انگلی کا اشارہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کروں تو آسمان پر چمکنے والا چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ کہا مجھے میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا چاہتا ہے، پھر انگلی وہ پیدا کر کہ انگلی اٹھاؤں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے۔ کہا ہاتھ وہ پیدا کر میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک پانی کے پیالے کے اندر رکھو تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، 1400 صحابہ اسے سیراب ہو جائیں۔ میں جب عالم تصور کے اندر سوچتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہوگا کہ محبوب تمہیں کیسا پیدا کروں، تو محبوب نے کہا ہوگا مولا قدم ایسا پیدا کر مکے میں رکھو تو مکہ مکرمہ بن جائے، یثرب میں رکھو تو مدینہ منورہ بن جائے، کسی سوکھے درخت کے نیچے سے گزروں تو سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، بے موسم درخت کے نیچے سے گزروں درخت وہ پھلدار بن جائے۔ اللہ کے محبوب نے کہا ہوگا کہ اگر میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ مجھے میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر زبان ایسی پیدا کر کہ کھارے کنویں کے اندر لعاب ڈالوں تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے جب پوچھا ہوگا تو کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا چہرہ میرا دنیا دیکھے تو والضحیٰ پکار اٹھے، زلفیں دیکھے تو واللیل کیا اٹھے، سینہ دیکھے تو علم نشرہ کیا اٹھے، ہاتھوں کو دیکھے تو ید اللہ کیا اٹھے، میرے لباس کو دیکھے تو وثیابک فطہر کیا اٹھے، کملی کو دیکھے تو یا ایھا المزمل کیا اٹھے، چادر تطہیر کو دیکھے تو یا ایھا المدثر کیا اٹھے، میرے شہر کو دیکھے تو لاقسم بہذا البلد کیا اٹھے۔ کہا رب نے رب سے کہا ہوگا کہ اللہ میری مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر مجھے دیکھ کر دنیا مجھے شاہکار ربوبیت کہے، کہ دنیا مجھے دیکھے تو مجھے دیکھ کر پھر تیری یاد آ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب نے حضور کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور ایسا پیدا کیا کہ لکھاں آئے نبی زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمارے اس محفل میلاد کو، اللہ پاک حضور کے تذکروں کو، اس مجلس کو، اس لنگر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ان آصف بھائی، سکندر بھائی، اللہ کے گھر میں برکتیں پیدا کرے۔